نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر جماع کرنے، ہم بستری کرنے، صحبت کرنے، انٹرکورس کرنے کی تعبیریں بیان کریں گے۔ جس شخص نے خواب میں اپنے آپ کے ساتھ جماع کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ جماع کر رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو فضول خرچ ہے یا فضول خرچی کرے گا، یا اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی محرم عورتوں کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ جن سے ان کا نکاح حرام ہے، رشتہ حرام ہے، ان کے ساتھ صحبت کرے گا، ان کے ساتھ برائی کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو کسی بچے کے ساتھ جماع کرتے ہوئے دیکھے، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی مصیبت سے دوچار ہوگا، کسی مصیبت کا شکار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی اپنی جان پہچان والی خوبصورت حسین و جمیل عورت سے اپنے آپ کو جماع کرتے ہوئے دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا خیر کثیر، بہت بڑی بھلائی پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے جماع کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا بھائی یا اس کا دوست اس سے دشمنی رکھتا ہے، اور اس کے بھائی سے یا اس کے اس دوست سے اس کو نقصان پہنچنے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنی والدہ سے، اپنی ماں سے جماع کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، نعوذ باللہ، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے باپ سے یا اس کا باپ اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کسی مردہ آدمی سے اپنے آپ کو جماع کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب یہ بھی مرنے والا ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو خواب میں جماع کرتے ہوئے دیکھنا، اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کو کوئی بہت بڑا منصب، بہت بڑا عہدہ ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں جماع کرے، کسی سے بھی کرے، اور پھر اس سے اس کی منی اور اس کا ناپاک پانی بھی نکلے، اور پھر اس کا احتلام ہو جائے، گویا کہ یعنی صبح اٹھے، آنکھ کھلے تو احتلام ہو چکا ہو، غسل واجب ہو چکا ہو، تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یہ شیطانی خواب ہوتا ہے، یہ احتلام کی قسم ہے، اس کو اگنور ہی کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے دشمن کے ساتھ جماع کرے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا دشمن اس پر غالب آ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جماع کرتے ہوئے دیکھے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، حسن سلوک کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی مرد سے جماع کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، تو اس کی تعبیر فضول خرچی سے بھی دی جا سکتی ہے کہ یہ مال اپنا فضول خرچی کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں وقت کے حاکم، رئیس، بادشاہ، وزیر، افسر، کسی بھی محکمہ ادارے کے بڑے اور سربراہ کو اپنے ساتھ جماع کرتے ہوئے دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو اس کا عہدہ ملے گا، یعنی وہ اس کے عہدے پر جائے گا، یا اس کے ادارے میں، اس کے کسی محکمہ کے اندر کسی بڑی پوسٹ پہ لگے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دشمن کسی پرندے کے ساتھ جماع کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ کہ وہ دشمن پر غالب رہے گا، کامیاب رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی جانور کے ساتھ اپنے آپ کو جماع کرتے ہوئے دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو رزق اس کی امید سے بھی زیادہ ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی حکومت، ریاست کا یا کسی بھی عہدے کا امیدوار ہے، یا کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے اور کوئی بھی عہدہ لینا چاہتا ہے، اور خواب میں دیکھے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ جماع کرنا چاہتا ہے لیکن وہ مرد بن گئی، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو وہ عہدہ نہیں ملے گا، اس کو وہ حکمرانی، ریاست، وزارت نہیں مل سکے گی، اور اس کی امید پوری نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی عام آدمی یہی خواب دیکھے کہ وہ کسی عورت سے جماع کرنا چاہتا تھا لیکن وہ مرد بن گئی، تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کی دنیا اس پر تنگ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کسی عورت کو دیکھا جو ننگی ہے، اور پھر اس نے جماع کیا، صحبت کی، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غم سے نجات پائے گا، نجات حاصل کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کسی درندے کے ساتھ اپنے آپ کو جماع کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں پر غلبہ پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی شیرنی کے ساتھ اپنے آپ کو جماع کرتے ہوئے دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بڑی سختیوں سے نجات پائے گا، اس کو معاملہ بلند ہوگا، کام میں اس کو کامیابی ملے گی، اور لوگوں میں اس کی حیثیت بڑی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر کسی جانور کو اپنے ساتھ صحبت کرتے ہوئے دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کو خیر اور بھلائی ملے گی، اور اگر وہ جانور درندہ ہو، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ اس کو کسی دشمن کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات سننے کو ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی بچی کے ساتھ اپنے آپ کو جماع کرتے ہوئے دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی کنواری عورت سے نکاح کرے گا یا کنواری عورت سے جماع کرے گا۔
اسی طرح اگر خواب کے اندر کسی آدمی نے کسی زانی عورت کے ساتھ، جس کو وہ جانتا ہے کہ وہ زانی عورت ہے، فاحش عورت ہے، اس سے صحبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو حرام مال ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے فن میں اس کو کامیابی ملے گی، اپنے پیشے میں، اپنی صنعت اور کاریگری میں یہ کامیاب ہوگا۔ اسی طرح خواب کے اندر جماع کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، اس کی ایک تعبیر مطلقاً یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ اس کو اس کے مقاصد، اس کی مرادیں، اس کی تمنائیں ملیں گی، پوری ہوں گی، خواہ وہ دنیا کی ہیں یا دین کی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بیوی کے ساتھ جماع اور صحبت کرے تو اس کی تعبیر ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یا تو یہ بیوی کو نفع پہنچائے گا یا بیوی اس کو نفع پہنچائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دبر میں جماع کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، یعنی لواطت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ کسی مشکل کام میں غلط طریقے سے پڑے گا اور اس میں مال بھی خرچ کرے گا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کسی کے ساتھ جماع کیا ہے لیکن انزال نہیں ہوا، احتلام نہیں ہوا، صرف خواب کے اندر جماع دیکھا ہے لیکن جب صبح اٹھا تو احتلام نہیں تھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کوئی خوشخبری ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنی محرم عورتوں سے، یعنی ماں، بہن، پھوپھی، خالہ وغیرہ، نعوذ باللہ، ان سے اپنے آپ کو صحبت کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ان کے حقوق پورے کرے گا، ان سے حسن سلوک کرے گا، ان کو فائدہ پہنچائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنی محرم عورتوں کے ساتھ، جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان سے جماع کرتا ہے اور اس کا انزال بھی ہوتا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی نیک، زاہد، متقی، پرہیزگار آدمی، عبادت گزار آدمی خواب میں جماع کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کی عبادت اس سے چھوٹ جائے گی یا اس کی عبادت ضائع چلی جائے گی اور اس کو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی مرے ہوئے آدمی کے ساتھ جماع کرے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اس مرے ہوئے شخص کے لیے دعا کرے گا یا اس کے لیے ایصال ثواب کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے، کوئی عورت خواب میں دیکھے وہ کسی عورت کے ساتھ جماع کر رہی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خواب دیکھنے والی عورت کوئی نیکی پائے گی اور اپنی مراد پائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے جماع کیا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے تو وہ ضرور پوری ہوگی۔